فقہی معاملات میں آپ اتنے لاچار ہیں کہ ایک امام چاہیے بتانے کے لیے، اور عقیدے کے مسئلے میں آپ کہیں سے بھی اٹھاتے چنتے پھریں گے، کوئی کچھ بھی بتا دیا کان میں پھونک دیا لے کے اڑنا شروع کر دیں گے۔ زید بھائی میں نے ایک اسکین بھیج بھیجا ہے، اس کو لگائیے گا ذرا۔ نہیں صحیح کہہ رہے ہیں آپ، میں خود جی پریشان ہوں باتوں سے۔ ہاں شیخ زید بھائی کا 2 اسکین پیج میں بس ایک اس کو منٹ، لگائیے گا ذرا۔ جی شیخ آ رہا ہے، بس ایک منٹ۔ ہم جو یہ کہتے ہیں نا کہ بھائی یعنی جن لوگوں کا ظاہر نیک ہے ان کے بارے میں تو چلو ہم حسن ظن بھی رکھ لیتے ہیں کہ انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ عالم برزخ میں اچھا ہی معاملہ کیا ہوگا، لیکن ہندوستان میں بر صغیر میں تو بہت سارے لوگ ایسے بھی ان کو ولی اللہ کہہ دیا جاتا ہے نا، جن کا ظاہر بھی دیکھ کر کے سمجھ میں آتا ہے کہ یہ نیک نہیں ہے۔ مطلب ہم خود ایسے کتنے سارے لوگوں کو جانتے ہیں، چرسی ہیں، شرابی ہیں، پاگل قسم کے ہیں، اور مر جاتے ہیں اور ان کے مزار بنا کر کے دنیا میں وہ جو ہے نا ہوش و واش میں نہیں رہتے تھے، اور مرنے کے بعد جب وہ قبر میں پہنچتے ہیں تو ان کو ولی اللہ کا درجہ دے دیا جاتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے ولی ہیں۔ اور یہ صرف ایسا نہیں کہ عوام کرتی ہے، اچھے اچھے جو بزرگ اور بڑے علماء مانے جاتے ہیں مختلف اس میں، جیسے احمد رضا خان صاحب ہیں، ان کی یہ ملفوظ اعلیٰ حضرت ابھی آپ کے سامنے کھڑی ہے۔ انہوں نے ایک مجذوب جن کا نام سیدی موسیٰ سہاگ رحمۃ اللہ علیہ، ہاں، ان کا ایک واقعہ ذکر کیا ہے۔ کہتے ہیں کہ احمد آباد میں مزار شریف ہے، میں زیارت سے مشرف ہوا ہوں، زنانہ وضع رکھتے تھے۔ ہاں، مطلب اللہ کا ولی کون ہوتا ہے؟ جو شریعت کی پیروی کرے نا۔ شریعت میں تو مردوں کو زنانہ وضع سے منع کیا گیا، زنانہ وضع نہیں، عورتوں کی طرح چوڑیاں پہنتے تھے، عورتوں کی طرح کپڑے پہنتے تھے، عورتوں کی طرح بال رکھے ہوئے تھے، یعنی جو ان کی وضع قطع تھی وہ عورتوں والی تھی۔ لکھتے ہیں کہ زنانہ وضع رکھتے تھے، کون؟ یہ اللہ کے ولی ان کے حساب سے۔ بھائی اللہ تعالیٰ نے تو، اللہ کے نبی نے کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو ایسے مردوں پر جو عورتوں کی مشابہت اختیار کریں۔ کہتے ہیں کہ بادشاہ، قاضی و اکابر جمع ہو کر حضرت کے پاس دعا کے لیے گئے، انکار فرماتے رہے کہ میں کیا دعا کے قابل ہوں۔ یعنی ایک مرتبہ بارش ہوئی، بارش ہونا بند ہو گئی تو بڑے بڑے اکابر اور بادشاہ سب ان کی خدمت میں حاضر ہو گئے، اور سب نے ان سے کہا کہ آپ دعا کریں، تو وہ کہتے رہے کہ میں دعا کے قابل نہیں ہوں۔ جب لوگوں نے آہو زاری حد سے گزاری تو ایک پتھر اٹھایا۔ جب بہت زیادہ لوگ آہو زاری کرنے لگے کہ بارش نہیں ہو رہی ہے، بارش نہیں ہو رہی ہے، تو انہوں نے ایک پتھر ہٹایا، دوسرے ہاتھ کی چوڑیوں کی طرف لائے، کیونکہ چوڑیاں پہنتے تھے نا، تو ایک ہاتھ میں پتھر اور دوسرے ہاتھ میں چوڑی، اور آسمان کی جانب منہ اٹھا کر کے کہا می بھیجیے یا اپنا سہاگ لیجیے۔ استغفر اللہ ربی۔ سمجھ رہے کہ کیا بولنا چاہ رہی ہیں؟ کہ گویا کہ اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی بیوی مانگتے تھے، اور انہوں نے ہاتھ سے پتھر اٹھا کر کے اپنی چوڑیاں آسمان کی طرف کی اور اللہ تعالیٰ سے کہا می یعنی بارش، کہ یا تو بارش بھیجیے یا اپنا سہاگ واپس لیجیے۔ یہ اللہ کے ولی ہیں، ہاں، آپ ان کو اللہ کا ولی کہتے؟ یہ جو اللہ خود کو اللہ تعالیٰ کی بیوی قرار دے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو عیسائی اللہ تعالیٰ کا بیٹا قرار دے، تو ہم ان کو کافر بولتے ہیں۔ یہاں پہ اعلیٰ حضرت جناب احمد رضا خان صاحب ان کی ملفوظات میں یہ واقعہ درج ہے، اور آپ کی آنکھوں کے سامنے موجود ہے عبارت باقاعدہ اسکین پہ، جس لیے میں نے لگایا کہ میں سمجھتا ہوں کہ اتنی خطرناک بات اگر میں بغیر حوالے کے بول دوں تو کوئی یقین نہیں کرے گا۔ یہ خود کو اللہ تعالیٰ کی بیوی قرار دے رہے ہیں، نہ صرف بیوی قرار دے رہے ہیں، اچھا اللہ سے دعا نہیں مانگ رہے، دھمکی دے رہے ہیں اللہ کو کہ یا تو اپنا سہاگ دیجیے، یعنی میں آپ سے جو بیوی والا رشتہ ہے نعوذ باللہ وہ توڑ لوں گا اگر آپ نے بارش نہیں بھیجی۔ ایک اور ان حضرت کا ایک اور اسکین پہ زید بھائی ہے، وہ لگائیے۔ آپ خود فیصلہ کریں ان عبارتوں کو دیکھ کر کے کہ ایسی باتیں کہنے والے کے بارے میں کیا حکم ہوگا۔ ہاں، یہ دوسرا واقعہ ہے ان کا، کیا لکھتے ہیں بھائی؟ نہیں وہ دوسرا ہی پیج، دوسرا والا، دوسرا پیج، ہاں ہاں جی بس یہی لکھتے ہیں مجذوب کی نماز۔ لکھتے ہیں ایک دن نماز جمعہ کے وقت بازار میں جا رہے تھے، ادھر سے قاضی شہر کو جامع مسجد کو جاتے تھے آئے، یعنی قاضی جو شہر کے تھے وہ جمعہ کو نماز کو جا رہے تھے، تو ان کو دیکھا بازار میں، انہیں دیکھ کر امر بالمعروف یعنی نیکی کا حکم کیا کہ یہ وضع مردوں کو حرام ہے۔ جو قاضی شہر تھا جب انہوں نے یہ دیکھا کہ یہ سید سہاگ صاحب یہ عورتوں کے کپڑے، عورتوں کا لباس، عورتوں کا زیور پہنے ہوئے، تو انہوں نے کہا کہ یہ وضع مردوں کے لیے حرام ہے، مردانہ لباس پہنی اور نماز کو چلیے۔ اس پر انکار و مقابلہ نہ کیا، چوڑیاں اور زیور اور زنانہ لباس اتارا، مسجد کو ساتھ ہو لیے، خطبہ سنا۔ جب جماعت قائم ہوئی اور امام میں تکبیر تحریم
کلمہ کہی, اللہ اکبر سنتے ہی ان کی حالت بدلی اور فرمایا اللہ اکبر میرا خاوند, میری تو زبان لڑکھا رہی ہے کہ میں ایسی عبارت کیسے زبان سے ادا کروں. یہ اعلیٰ حضرت لکھ کر گئے ہیں اپنی کتاب میں, کہہ رہے ہیں کہ حالت بدلی اور فرمایا اکبر میرا خاوند حی لا یموت ہے کہ کبھی نہ مرے گا اور یہ مجھے بیوہ کیے دیتے ہیں. اتنا کہنا تھا کہ سر سے پاؤں تک وہی سرخ لباس تھا اور وہی چوڑیاں. اس عبارت کی کیا تشریح کروں میں؟ کیا ایسی عبارتیں اس لائق ہیں کہ ان کی تشریح کی جائے؟ کوئی آدمی کس طرح سے اللہ تعالیٰ کے بارے میں اس طرح کی باتیں لکھ سکتا ہے کہ ایک بندہ وہ اللہ تعالیٰ کو کہہ رہا ہے کہ میرا خاوند ہے, میرا خاوند حی لا یموت ہے, میرا خاوند زندہ ہے جس کو کبھی موت نہیں آتی. کون ہے جس زندہ ہے جس کو کبھی موت نہیں آتی؟ اللہ ہے جو زندہ ہے جس کو کبھی موت نہیں آتی. یہ اللہ تعالیٰ کو اپنا خاوند قرار دے رہے ہیں, ان کو اللہ کا ولی قرار دے رہے ہیں, یہ اللہ کے ولی ہیں. ہاں ہم نے تو یہ کہا کہ بھائی جس کا ظاہر شریعت کے مطابق ہو چلو اس کے بارے میں حسن ظن رکھیں. ایسے انسان جو اللہ تعالیٰ کو اپنا شوہر قرار دیتے ہوں ان کو اللہ کا ولی قرار دیا جائے گا, یا اسلامی حکومت ہوگی تو ان کی گردن اڑا دی جائے گی. یہ اللہ کے ولی ان کے نزدیک یہ سب سے بڑے پیر ہیں. مرنے کے بعد یہ کائنات پہ تصرف کرنے لگتے ہیں اور اللہ کو چھوڑ کر کے ان سے مدد مانگنی چاہیے, ان سے فریادیں کرنی چاہیے. یہ اولاد دیتے ہیں, یہ بیماروں کو شفا دیتے ہیں. اگر یہ دین ہے تو ایسے دین سے اللہ رب العالمین کی توبہ ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کی اتنی عقل سلیم بھی ایک مسلمان کو اگر ہونا تھوڑی سی عقل سلیم تو بھی وہ ایسی کفری عبارتوں کو سن کر کے, ایک عام سا مسلمان سن کر کے اس کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے. اور یہ اعلیٰ حضرت کہلانے والے علامے یہ اپنی کتابوں میں ایسا والی باتیں لکھتے ہیں اور پڑھی جاتی ہیں کتابیں اور بڑے شوق و ذوق سے لکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہماری مغفرت فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہمارے بھائیوں کو عقل سلیم عطا فرمائے. آمین آمین, جزاک اللہ خیر شیخ. چلیے ٹی وائی بھائی, آپ کے سوال کا امید کرتا ہوں جواب ملا ہوگا انشاءاللہ.